عزیز طلباء و طالبات، علی گڑھ تحریک سے متعلق اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جب زندگی پر یک رنگی اور فرسودگی غالب آ جائے اور یہ ایک ہی ڈگر پر طویل عرصے تک چلتی رہے تو اس حالت کو جمود کہا جاتا ہے۔ جمود زندگی کے ارتقاء کو روک دیتا ہے۔ حرکت جمود کے مخالف عمل کا نام ہے۔ یہ عمل ہمیشہ جمود کی قدیم اور لا امتناعی حالت کو توڑ کر کسی حقیقت کو وجود میں لاتی ہے۔ جمود ایک ٹھہری ہوئی حالت اور کیفیت ہے، جبکہ حرکت سرتاسر عمل ہے۔ جمود کا تعلق ٹھہراؤ اور یکسانیت کے ساتھ ہے، جبکہ حرکت زندگی کی کشتی کو کھلے پانیوں کی سیر کراتی ہے اور اسے نئے جزیروں کی سیاحت پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان زیادہ عرصے تک یکسانیت اور یک رنگی کو قبول نہیں کر سکتا اور اس کے اندر تغیر کی آرزو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو ہندوستان میں معاشرتی اور سیاسی زندگی میں بھی زبردست ہلچل پیدا ہوئی۔ مغلوں کے زوال کے بعد جس نئی سیاسی قوت نے غلبہ حاصل کیا وہ نہ مسلمانوں سے متعلق تھی نہ ہندوؤں سے، بلکہ وہ انگریزوں کی تحویل میں تھی۔ یہ قوت ایسی تھی جس کے اغراض و مقاصد ابتداءً تجارتی تھے، لیکن بعد میں اس نے جہانداری اور ملوکیت کا خواب بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیدرآباد، میسور اور اودھ پر تسلط جما لینے کے بعد انگریز عملی طور پر ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو محکوم بنا چکے تھے اور اب وسطی ہندوستان میں مرہٹوں، پنجاب میں سکھوں اور سندھ میں امیران سندھ کو زیر نگین بنانے اور تاجری کو تاجوری میں تبدیل کرنے کے منصوبوں پر غور کر رہے تھے۔ انگریزوں کی اس فتح یابی نے فکر و نظر کی مغربی رو کو پنپنے، پھیلنے اور پھر غلبہ پانے کا موقع دیا۔ چنانچہ 19ویں صدی میں سید احمد بریلوی، سر سید احمد خان، دیانند سرسوتی اور راجہ رام موہن رائے، لارڈ ولزلی وغیرہ ہندوستان میں فکر کی اہم قوتوں کی صورت میں ابھرے اور ان سب نے ہندوستان کے منظر کو الگ الگ جہتوں اور مخصوص قومی مقاصد کے نقطہ نظر سے متاثر کرنے کی سعی کی۔ اقتدار کی سیاسی قوت چونکہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے معاشی، معاشرتی اور سیاسی سطح پر اس قوت نے زیادہ اثرات ثبت کیے۔ سید احمد بریلوی نے مسلمان قوم کے جذبہ جہاد کو متحرک کیا۔ دیانند سرسوتی نے آریائی سماج کے احیاء کی کوشش کی، جبکہ راجہ رام موہن رائے اور سر سید احمد خان نے مستقبل کی طرف توجہ مرکوز کی، نئے نظریات، افکار اور علوم کو قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں برہمو سماج، آریہ سماج، تحریک سید احمد بریلوی، تحریک دہلی کالج اور علی گڑھ جیسی تحریکیں ابھریں۔ ان میں سر سید احمد خان کی تحریک اس لیے اہم ہے کہ اس تحریک نے مسلمانوں کا جمود اور غلامی کی حصار توڑ کر مستقبل کی تعمیر کی ذمہ داری قبول کی۔ اس لحاظ سے علی گڑھ تحریک مسلمانوں کی نشاط الثانیہ کی فکری تحریک تھی اور اس کے ماخذ و محرکات میں مندرجہ بالا تحریکوں کے علاوہ دور گزشتہ کے عوامل بھی شامل تھے۔ سر سید احمد خان کی ابتدائی زندگی انہی تحریکوں کی گود میں پھلی پھولی، تاہم علی گڑھ تحریک کا بیج 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اس تحریک کے محرک کے اول سر سید احمد خان کی زندگی کا دھارا مختلف سمت میں رواں ہوتا۔ سر سید نے راجہ رام موہن رائے کی طرح
نئے علوم کے لیے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھیں اور برہمو سماج کے انداز میں علی گڑھ تحریک چلائی، تو اس کی کامیابی کے لیے اسکول، کالج، انجمنیں اور اخبارات جاری کیے اور حکومت سے براہ راست تصادم میں قوت ضائع کرنے کے بجائے اسے تعمیری مقاصد میں صرف کیا۔ انگریزوں کی یورش نے قدیم اور جدید کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کر دی تھی اور ہندوستان کی تہذیبی زندگی اور قومی حیت اور ملکی حالات کو سنجیدہ مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ اس صورتحال کو محسوس کرنے کے بعد سر سید نے ان اسباب پر غور کرنا شروع کیا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ اگر ان کی قوم جدید تعلیم حاصل کرے تو اس کی حالت سدھر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے غازی پورہ مدرسہ اور 1863 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ مدرسے کا مقصد نو نہالان وطن کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا تھا اور سوسائٹی کا مقصد بڑوں کو علوم نو سے متعارف کرانا تھا۔ انگریزی تعلیم چونکہ مذہب کے خلاف تصور کی جا رہی تھی، اسی لیے اس سوسائٹی نے علمی اور تاریخی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سر سید اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یورپ کی نشاط الثانیہ میں یونانی اور اطالوی زبان کے تراجم نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام معنوی طور پر علی گڑھ تحریک کا آغاز ہے۔ یہ اتنا بڑا قدم تھا کہ ملک کے طول و عرض میں متعدد ادارے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کے طرز پر قائم ہوئے۔ اس سوسائٹی نے رائے عامہ ہموار کرنے اور قدامت کو جدیدیت سے مغلوب کرنے کی سعی کی اور حصول مقصد کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا گیا۔ اس نے مسلمانوں کے اندر سیاسی، تہذیبی اور ادبی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جہالت اور تاریکی کے دور ہو جانے کے امکانات پیدا کر دیے۔ انگریزی کتب کے تراجم نے علوم و فنون کو جو ترقی دی تھی، اس نے سر سید کے ذہن میں ورناکولر یونیورسٹی قائم کرنے اور دیسی زبانوں کو متمول بنانے کی تحریک پیدا کی۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے 1 اگست 1867 عیسوی کو گورنر جنرل کو جو عرضداشت بھیجی، اس میں مطالبہ کیا کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے ایک ایسا سرشتہ قائم کیا جائے جہاں علوم و فنون کی دیسی زبان میں تعلیم ہو۔ وہ تمام علوم جن کا امتحان کلکتہ یونیورسٹی انگریزی میں لیتی ہے، یہ سرشتہ دیسی زبان میں لے اور طلباء کو یکساں معیار کی سندیں عطا ہوں۔ سر سید کی اس تجویز سے اردو زبان کے فروغ کا امکان زیادہ تھا، اس لیے اس کے خلاف ہندو پریس نے آواز اٹھائی۔ اس کا تذکرہ حالی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ اردو زبان کے مخالفوں نے اخباروں میں اس بات کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی کہ اس یونیورسٹی میں مسلمانوں کے لیے اردو زبان اور ہندوؤں کے لیے ہندی زبان مخصوص کی جائے، اور باوجود یہ تسلیم کرنے اس بات کے کہ ہندی سر دست ترجمہ کی قابلیت نہیں رکھتی، اس امر پر زور دیا جاتا تھا کہ اس کی ترقی میں کوشش کر کے اس کو ترجمہ کے لائق بنایا جائے۔ اقتباس ختم۔ سر سید کی فکر دھیرے دھیرے ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی، جس کو ہم آج علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ ورناکولر یونیورسٹی کے قیام پر اکثریتی فرقے نے جس متعصبانہ رویے کا اظہار کیا، اس نے سر سید کی فکری جہد کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ 1867 عیسوی کے سال کو اس تحریک میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اب سر سید کے دل میں
مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاغزیں ہوا۔ سر سید کی زندگی میں جنگ آزادی کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس نے ان کے لاشعور کی دنیا کو تہو بالا کر دیا اور وہ ایک نئے انداز میں سوچنے پر مجبور ہوئے۔ سر سید کے تدبر نے بھانپ لیا کہ زبان جو علم کی ترویج و ترسیل کا وسیلہ تھی، اب سیاست کی بھینٹ چڑھائی جا رہی ہے۔ ہندی کو اردو کا مد مقابل بنانے کی تحریک شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید نے اپنی تحریک کا رخ کلیتاً مسلمانوں کی طرف موڑ لیا، اور اب علی گڑھ تحریک کے مقاصد میں جو نیا زاویہ شامل ہوا وہ تحفظ زبان اردو کا تھا۔ 1869 عیسوی میں سر سید نے انگلستان کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران وہ زندگی کے ایک ایسے خوشگوار تجربے سے دوچار ہوئے جس نے ان کی فکر و عمل کا سارا دھارا بدل دیا۔ انگلستان میں قیام کے دوران سر سید پر یہ عقدہ کھلا کہ اہل یورپ کی ترقی عیسائیت کی مرہون منت نہیں بلکہ اس کا راز ذہنی قوت اور طبعی علوم کی تحصیل میں پوشیدہ ہے۔ مغرب کے طریقہ تعلیم نے سر سید کو بالخصوص متاثر کیا۔ انگلستان میں قیام کے دوران ہی ایک ایسے ادارے کا خواب دیکھنے لگے جہاں آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر تعلیم کا اہتمام ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو اوہام رفع کرنے میں متعدد مضامین لکھے اور محمدن یونیورسٹی کے قیام کے لیے زمین ہموار کرنا شروع کی۔ سر سید کا انگریزی کتابچہ ہندوستان کے موجودہ تعلیمی نظام پر اعتراضات جو لندن میں شائع ہوا اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی، اور علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کا قیام اس کی عملی صورت ہے۔ مدرسۃ العلوم نے علی گڑھ کے لیے گہوارے کا کام دیا اور یہ معاشرے کے مقاصد کا ترجمان اور ان کی آرزوؤں اور حوصلوں کا آئینہ دار بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک بکھری ہوئی صورت میں تو سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے زمانے میں ہی معرض عمل میں آ گئی تھی، تاہم جب سر سید لندن سے واپس آئے تو یہ تحریک اپنی منضبط صورت میں رونما ہوئی، اور تہذیب الاخلاق نے اس تحریک کے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کی تکمیل میں اعلیٰ خدمات سر انجام دی۔ اس کے مضامین زندگی کے تمام موضوعات کا احاطہ کرنے لگے، اور یوں علی گڑھ تحریک کو، جس کے مقاصد میں مسلمانان ہند کو مایوسی اور کنوتیت کے جہنم سے نکال کر نئے علوم حاصل کرنے، مذہب کو علمی دلائل سے سمجھنے، سنجیدہ عملی کاموں میں زبان اردو کا استعمال کرنے اور اس کے ادب کو اعلیٰ معیار تک پہنچانا شامل تھا، ایک فعال اور زندہ تحریک بنا دیا۔ سید احتشام حسین نے درست لکھا ہے، کوٹ، علی گڑھ تحریک نے ہندوستان کے عام دور بیداری کو وسیع تر اور مضبوط تر بنایا، اور اس تحریک کو مضبوط تر بنانے میں تہذیب الاخلاق نے نشر و اشاعت کا اہم فریضہ سر انجام دیا، انکوٹ۔ چنانچہ تہذیب الاخلاق نہ صرف سر سید کے خیالات کا نقیب تھا بلکہ علی گڑھ تحریک کا مبلغ اور مسلمان قوم کا مغز بھی تھا۔ سر سید علی گڑھ تحریک کا پس منظر تھے اور پیش منظر بھی۔ علی گڑھ تحریک کا خاکہ ان کے تفکر کا اور اس کا ارتقاء ان کے تدبر کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے مقاصد کی توضیح مندرجہ ذیل 3 زاویوں سے ہوتی ہے۔ اول، سیاسی زاویہ، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ دوم، مذہبی زاویہ، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی توضیح و تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ۔ سوم، ادبی زاویہ، اردو زبان و ادب کا فروغ علی گڑھ تحریک کا سیاسی زاویہ رہا۔
علی گڑھ تحریک کا مقصد اصلاح، تبلیغ اور تلقین تھا۔ اس کے سامنے نہ صرف اخلاقی اور سماجی ترقی کا نصب العین تھا، بلکہ قوم و ملت کی سیاسی ترقی اور معاشی خوشحالی کا مقصد بھی پیش نظر تھا۔ علی گڑھ تحریک خالص ادبی تحریک نہ تھی، بلکہ اس کا ادب پر بڑا گہرا اثر پڑا اور ترقی پسند رجحانات کو تقویت ملی۔ علی گڑھ تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی۔ یہ متوسط طبقے کی اس خواہش کا نتیجہ تھی کہ اہل وطن بالخصوص برادران دین کو باوقار زندگی کے مواقع میسر ہوں۔ انگریزوں نے پہلی مرتبہ اس احساس کو بیدار کیا کہ اس ملک میں ایک کے بجائے دو قومیں آباد ہیں۔ یہ متوسط طبقے کی اس خواہش کا نتیجہ تھی کہ اہل وطن بالخصوص برادران دین کو باوقار زندگی کے مواقع میسر ہوں۔ انگریزوں نے پہلی مرتبہ اس احساس کو بیدار کیا کہ اس ملک میں ایک کے بجائے دو قومیں آباد ہیں اور سیاسی میدان میں ہندوؤں کو آگے بڑھانے کے مواقع پیدا کیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ملی شناخت کو مجروح کرنے کے لیے مذہب، سیاست اور دین دنیا میں خلیج حائل کر دی۔ 19ویں صدی کی سیاسی کشمکش میں قدیم جدید طرز تعلیم کے درمیان ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے۔ مذہبی مدارس اور جدید مدارس کی تعلیم یک رخی تھی، چنانچہ اول الذکر نے نئے علوم کو حاصل کرنا گناہ سمجھا اور مؤخر الذکر نے مذہب کے روحانی عنصر سے روگردانی اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا اور ملکی سطح پر جو تصادم ہندو اور مسلمان کے درمیان ابھر رہا تھا، وہی داخلی طور پر مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان بھی فروغ پانے لگا۔ سر سید نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے سیاست، مذہب اور شعر و ادب تینوں کو اہمیت دی اور یوں ایک مکمل قومی و ملی شخصیت کو وجود میں لانے کے لیے علی گڑھ تحریک سے اساسی نوعیت کا کام لیا۔ سر سید کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مغربی انداز فکر، علوم اور فنون کو خندق پیشانی سے قبول کیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی پسماندگی کو نہ صرف سیاسی سطح پر دور کرنے کی کوشش کی، بلکہ مدرسۃ العلوم کے ذریعے اپنی نئی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کیا۔ اخبار تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی اور تراجم کے ذریعے ان علمی خزانوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پھیلا دیا جو پہلے یورپ کے کتب خانوں میں مدفون تھے اور جن تک مسلمانوں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک صرف سیاسی سطح پر ہی متحرک نظر نہیں آتی، بلکہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی اور تمدنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا اور ایک جداگانہ قوم کا احساس پیدا کر کے سیاسی کامیابیوں کی راہ ہموار کی۔ مغربی علوم و فنون کی اہمیت پر زور۔ سر سید نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے انگریزی زبان کی تعلیم اور مغربی علم کے حصول پر زور دیا۔ وہ جانتے تھے کہ نئی تعلیم اور نئی روشنی کے بغیر اور جدید علوم کے بغیر قوم و ملت ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے انہوں نے مراد آباد میں انگریزی اسکول 1861 عیسوی میں قائم کیا۔ 1862 عیسوی میں غازی پور میں بھی ایک اسکول کھولا۔ وہاں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علوم، فلسفہ اور سائنس وغیرہ کی کتابیں اردو زبان میں شائع کی جائیں تاکہ مسلمان مغربی علوم و فنون کے علاوہ نئے خیالات سے واقف ہوں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ اس نئی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اہل اسلام اوہام پرستی اور روایات کی اندھا دھند تقلید سے خلاصی پائیں۔ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن نام کی ایک انجمن بھی قائم کی گئی
اور 1864 میں جب سر سید کا تبادلہ ہوا تو سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل کیا گیا۔ 1866 میں سوسائٹی نے مذکورہ ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ شامل کیا، جس میں سر سید کے علاوہ دیگر ارباب علم و دانش کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کی علمی و ادبی خدمات بھی قابل سراہنا ہے۔ سر سید کو بابائے نثر جدید کہا جاتا ہے۔ اس تحریک سے نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ علی گڑھ تحریک نے چونکہ قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا اور اس کا روئے سخن خواص سے زیادہ عوام کی طرف تھا، اس لیے صرف شاعری اس تحریک کی ضروریات کی کفیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کے بجائے گہرے تعقل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا انقلاب آفرین کام کیا۔ اس لیے اردو نثر ہی ان مقاصد کے حصول میں معاون ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ادبی سطح پر علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا اور اسے شاعری کے مقفع اور مسجع اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ ڈگر پر ڈال دیا، اور یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ علی گڑھ تحریک نے سائنسی نقطۂ نظر اور اظہار کی صداقت کو اہمیت دی تھی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر سوانح اور سیرت نگاری کی صنف پر پڑا۔ سر سید نئی تعلیم کے حامی اور جدیدیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اخلاقیات کی خالص قدروں کو فروغ دینے کی سعی کی۔ علی گڑھ تحریک نے قومی زندگی میں جو ولولہ پیدا کیا تھا، اسے بیدار رکھنے کے لیے ملی تاریخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ سوانح نگاری سے جو قوت انفرادی سطح پر حاصل کی گئی تھی، تاریخ نگاری میں وہی قوت اجتماعی سطح پر آخذ کی گئی۔ دونوں صورتوں میں قوت کا خزینہ ماضی سے تلاش کیا گیا، لیکن ارتقاء کی جہد کو مستقبل کی طرف لپکنے پر مائل کیا گیا۔ اسی نقطۂ نظر سے سر سید نے آئین اکبری، تزک جہانگیری اور تاریخ فیروز شاہ دوبارہ مرتب کی۔ شبلی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر جیسی کتابیں لکھی، اور مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان تالیف کی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی بازیافت بھی کی۔ علی گڑھ تحریک نے ادب کو محض مسرت کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے ایک ایسا مفید وسیلہ قرار دیا جو مادی زندگی کو بدلنے اور اسے مائل بہ ارتقاء رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ادب کا یہ افادی پہلو 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سر سید کے تنقیدی نظریات ان کے متعدد مضامین میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ سر سید نے تنقید کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، تاہم ان کے رفقا میں سے الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر علی گڑھ تحریک کو بوتیقہ مہیا کر دی۔ شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے جس نظریے کو فروغ دیا، اس میں طرز ادا کے بجائے مواد اور موضوع کو اہمیت حاصل ہے۔ اس تحریک نے جو ادب پروان چڑھایا، اس میں عقل اور وجدان دونوں کا امتزاج موجود ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ سر سید نے غزل کی ریزہ خیالی کے برعکس نظم رائج کرنے کی سعی کی، اور اس کے فروغ میں
سر سید کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حالی سے مسدس مدو جزر اسلام لکھوائی اور پھر اسے اپنے اعمال حسنہ میں شمار کیا۔ سر سید شاعری کے مخالف نہیں تھے، بلکہ شاعری کو زندگی کے قریب لانا چاہتے تھے۔ علی گڑھ تحریک میں شاعری اور ناول نگاری کے لیے جگہ نکالنا ممکن نہیں تھا، لیکن حالی اور نذیر احمد نے ان اصناف کو بھی چابک دستی سے استعمال کیا۔ چنانچہ اس سے نہ صرف تحریک کے مقاصد حاصل ہوئے، بلکہ نظم اور ناول کی اصناف کو بھی بے پایاں ترقی ملی۔ علی گڑھ تحریک کا ایک اہم کارنامہ اصناف نثر میں اردو مضمون نویسی کا فروغ ہے۔ اس کے اولین نمونے بھی اسی تحریک نے ہی فراہم کیے۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت سے ان کی اصلاح کی بدولت ذرہ سے آفتاب بن گئیں، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے اپنے مخصوص دائرے مضمون کے حکمران ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ بعض بالکل ان کے دامن تربیت میں پلے ہیں، بعضوں نے دور سے فیض اٹھایا ہے۔ اقتباس ختم۔ سر سید کے رفقا میں حالی نے نئی شاعری کو جہت دی، نذیر احمد نے ناول کا اولین اسلوب پیدا کیا، شبلی نے تاریخ نگاری کا معیار قائم کیا، محسن الملک اور ذکا اللہ نے صحیفہ نگاری کو عروج بخشا، شرر نے تاریخ کو ناول کا پیکر عطا کیا، اور خود سر سید نے مقفع اور مسجع عبارت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو کو علمی زبان کی حیثیت عطا کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید اردو ادب کا نقطۂ آغاز علی گڑھ تحریک ہے، اور اس نے نہ صرف ادب کو زندگی کا ترجمان بنا دیا، بلکہ عقل و نظر کو جذبہ وجدان پر فوقیت دی اور مادے کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے، اقتباس شروع: سر سید کی ادبی تحریک نے جہاں پرانے ادب کے بہت سے خلا پر کیے، وہاں بہت سے خلا ڈال دیے۔ اقتباس ختم۔ علی گڑھ تحریک اردو کی اولین فکری تحریک تھی۔ اس تحریک سے پہلے زبان کی ظاہری حیتوں پر توجہ صرف ہوئی تھی۔ اردو زبان کے استخوان ہندوستانی لیکن مغز ایرانی تھا۔ اس تحریک نے ان دونوں میں جسم و روح کا رشتہ قائم کیا اور لفظ کے حسن کو اجاگر کرنے کے بجائے روح اور معنی کو اہمیت دی۔ سر سید سے پہلے اردو کا بیشتر تخلیقی ادب صرف شاعری تک محدود تھا۔ علی گڑھ تحریک نے نثر کی اصناف کو بھی فروغ دیا۔ مختصر طور پر جب ہم سر سید اور ان کے رفقا نیز علی گڑھ تحریک کا مجموعی جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس تحریک سے وابستہ بزرگوں نے قوم کی اصلاح کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ سر سید نے قوم کی معاشی، علمی، اخلاقی حالات کو بہتر بنانے کی سعی کی تو شبلی نے دین و مذہب کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ نذیر احمد تعلیم نسواں، مشرقی اور مغربی تہذیب کے درمیان توازن اور اعتدال برتنے کا مشورہ دیا۔ حالی نے اردو شعر و ادب کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان مقتدر شخصیتوں کی فہرست طویل ہیں جنہیں ہم علی گڑھ تحریک کے اہم ارکان قرار دے سکتے ہیں: نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی،
मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी चिराग अली, मौलवी ज़काउल्लाह, बाद में मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, नवाब इमादुल मुल्क और अब्दुल हलीम शरर सर सैयद तहरीक के बुनियादी और फ़ाल अरकान हैं। इसके बाद नवाब सदर यार जंग, डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन, साहिबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना तुफ़ैल अहमद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सज्जाद हैदर यल्दरम, मौलवी अज़ीज़ मिर्ज़ा, मौलवी इनायतुल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी और ऐसे कई और काबिल ज़िक्र नाम हैं। अदबी लिहाज से अलीगढ़ तहरीक के असरात वसी और दूररस साबित हुए। न सिर्फ असलूब बयान और रूह मज़मून में, बल्कि अदबी असनाफ के मामला में भी नामवरान अलीगढ़ की कोशिशों ने बहुत उम्दा काम किया और बाज़ ऐसी असनाफ अदब को रिवाज दिया जो मगरिब से हासिल करता थी, और हमारे कदीम अदब में या तो उनका सिर्रे से वजूद ही न था, या अगर था तो उनकी शक्ल मुख्तलिफ थी। सर सईद ने 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफ़र किया। आपका ये सफ़र बेहद तारीख़ी अहमियत रखता है। लंदन में उन्होंने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम, तर्ज़ मुआशरत, अखलाकी व समाजी सिस्टम का बनज़र गायर मुताला किया। उनके दिल में ये ख़याल घर कर गया कि मुसलमान मगरिबी तालीम और जदीद उलूम फ़नून के तहसील के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने वहीं ये पुख्ता इरादा कर लिया कि बरादरान मिल्लत की तरक्की के लिए हिंदुस्तान में आकर ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज पर एक कॉलेज खोला जाए। हिंदुस्तान लौटकर उन्होंने अलीगढ़ में जदीद तर्ज का एक कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज का संग बुनियाद 8 जनवरी 1877 ईस्वी को वाइसराय ने अलीगढ़ में रखा। सर सईद का ये सबसे बड़ा कारनामा था, क्योंकि ये कॉलेज एक तालीम गाह के साथ साथ एक तरबियत गाह भी था, जिसमें इंसानियत और तामीर सीरत का भी सबक दिया जाता था। ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जिसमें मगरिबी उलूम की तालीम का बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से तलबा इस यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने आते हैं। इस तरह कौमियत के नए एहसास के साथ साथ रोशन ख़याली को फ़रोग़ मिला। दूसरा ये कि यही कॉलेज आगे चलकर मुसलमानों की इल्मी, सियासी, तहज़ीबी और मुआशरती गर्ज़ हर किस्म की तहरीकों का मरकज़ और महवर बन गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनकर आपने अलीगढ़ तहरीक के मुनासिबत से कमाकहू वाक़फ़ियत हासिल की होगी। इंशाअल्लाह किसी दूसरे लेक्चर में किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।